آج ہم بات کریں گے پاکستان کی وزارت خارجہ کی پالیسیز، یعنی پاکستان کی خارجہ پالیسیز۔ اب بالکل اختصار کے ساتھ، کیونکہ یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، اور میرا جو ذاتی تجربہ ہے، جو بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں، اور پاکستانی سفارت خانوں کے ساتھ جو میرا تجربہ ہے، وہ بہت اچھا، کیا اچھا ہی نہیں ہے۔ تو اوپر سے ہماری پالیسیز بھی ایسی ہیں۔ آئیے وقت ضائع کیے بغیر ہم اس پہ آئیں۔ عزیزوں، میں آ، سن رہا تھا، ایک کانفرنس ہوئی ہے یہ دو ایک دن پہلے، جو مشاہد حسین سید کی این جی او نے کی، جس کے مہمان خصوصی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب تھے۔ اب وہاں پر چائنیز سفیر نے بھی تقریر کی، پہلے باقی لوگوں نے بھی کی، میزبان نے بھی کی، اور لوگوں نے بھی کی، لیکن اب پروٹوکول کے مطابق آخر میں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہمارے جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بھی اپنی تقریر وہاں کی، اور جو اخلاقیات کا یا محفل کے آداب ہیں، یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے، اس میں تو میں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب صاحب صدر جو ہوتے ہیں کسی تقریب کے، ان کے خطاب کے بعد کوئی دوسرا بندہ اس پہ تقریر نہیں کر سکتا۔ یہاں ہوا یہ کہ جو چائنیز سفیر تھے وہاں، اسحاق ڈار صاحب اپنی ملاقات پریزیڈنٹ جو چائنا ہیں ان کے ساتھ بتا رہے تھے، اور بہت ساری باتیں ان کی بتا رہے تھے جو ان کی آپس میں ہوئیں، اچھے تعلقات کے لیے، پاکستان پہ جو چائنا ٹرسٹ کرتا ہے اس کے بارے میں۔ مگر کیا ہوا کہ جیسی اسحاق ڈار صاحب کی تقریر ختم ہوئی تو چائنیز سفیر اٹھے اور انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ اب منتظمین نے ان کو بھی موقع دے دیا۔ اب وہ برس پڑے پاکستان کے اندر ہونے والی جو چائنیز لوگوں کا قتل عام ہے، یا دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں مارے جانے والے ہمارے چائنیز بھائیوں کا، کسی انسان کا بھی قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ سو کوئی بھی ہو، اس کو کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کی زندگی کو چھین لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے، اس کے پاس ہے، جب چاہے وہ کسی کو اپنے پاس بلا لے۔ سو یہاں پر وہ جو اپنی بات کر رہے تھے، اس میں تلخی بھی تھی، افسوس بھی تھا۔ ایک سفیر کی حیثیت سے جو چائنیز کے ساتھ ہوا، میں ان کی باتوں کو رد نہیں کرنا چاہتا، یہ ان کا حق تھا، لیکن بہتر تھا سفارتی آداب کا خیال رکھا جاتا کہ میٹنگ کے بعد آپ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو ملتے، ان سے کہتے، یا پاکستانی سفارت خانے میں جاتے اور یہاں کوئی یادداشت پیش کرتے، بات کرتے، تو وہ اور بات تھی۔ لیکن سر عام جہاں بہت سارے لوگ تھے اور غیر ملکی بھی تھے، وہاں یہ بات کرنا وہ درست نہیں تھا، لہٰذا ان کو بلایا گیا پاکستانی وزارت خارجہ میں، اور ان سے پوچھ گچھ کی گئی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اب یہاں پر جو کہنے والی بات ہے کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ شہد سے میٹھی ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری دوستی ہے، بالکل ہے، لیکن میرے ملک کے پالیسی سازوں، ذرا سوچو کہ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جو ترقی کر سکتا ہے جس کی سمت جو ہے وہ ایک ہی طرف ہو۔ مثلا ہماری سمت اس وقت جو ہے وہ چائنا کے ساتھ طرف ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہے تو اسلامی امہ کے ساتھ ہے۔ اب دونوں کا چند سیکنڈز میں ہم تجزیہ کر لیتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، اسلامی امہ کہاں تک کھڑی ہوئی۔ مقابلہ اپنے خود کرنا ہے کہ جب وہاں پر
جو محمد سلیمان صاحب ہیں سعودی عرب کے، تو جب مودی صاحب گئے تو ان کا استقبال کیسا ہوا؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں کوئی بھی یا صدر، ان کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے؟ ان کی جو ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ وہ کتنی ہے؟ ہمارے ساتھ تو صرف $2 ارب ہے، اور اسی طریقے سے یو اے ای کے ساتھ بھی، اور باقی تو کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات ہیں۔ تو اگر خدا نہ کرے میرے ملک کے اوپر کوئی مصیبت آئی تو کہاں تک ہمارے ساتھ چائنا کھڑا ہوگا؟ اس کا تجربہ آپ کے پاس 1971 کی جنگ کا بھی ہے، اس کے ساتھ بعد کا بھی تجربہ ہے، مگر انڈیا کو آپ دیکھیں کہ جو 71 کی جنگ تھی اس میں روس نے کھل کر ان کا ساتھ دیا، امریکہ بھی دبے لفظوں میں یا کھل کر ان کے ساتھ تھا۔ تو دونوں حالانکہ مخالف دنیا میں گروپس تھے، مگر دونوں نے ان کا ساتھ دیا، اور جو یورپی ملک تھے انہوں نے بھی انڈیا کا ساتھ دیا۔ ابھی بھی کشمیر ایشو پہ یہ لوگ انڈیا کے ساتھ ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں، نہیں ہیں۔ سو ہمارے پالیسی سازوں کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں تعلقات بنانے ہیں روس کے ساتھ بھی، ہمیں تعلقات بنانے ہیں امریکہ کے ساتھ بھی، ہمیں تعلقات بہتر بنانے ہیں یورپی یونین کے ساتھ، تاکہ ہماری معاشی ترقی بہتر ہو، ہمارے ملک کے اندر ٹورزم ہو، تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے۔ آج دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ مذہبی بنیادوں پر ترقی نہیں کر سکتا۔ اب ذرا دیکھیے کہ سعودی عرب کی پالیسیز کے اندر جو میجر شفٹ ہے وہ یہی ہے جو میں بات کر رہا ہوں۔ تو جب تک ہم بھی اس طرف نہیں آئیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ خدا میرے ان لوگوں کو جو پالیسی ساز ہیں ان کو عقل دے، فہم دے، اور سارے پاکستانیوں کو اپنی پناہ میں رکھے، امان میں رکھے، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔